بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری نہیں کہ آئندہ بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن ہمیں سحر زدہ کریں، پھر یہ تو دیکھو کہ دشمنوں سے تم لوگ بھی محفوظ نہیں ہو۔ آج تم ان کی گرفت سے نکل آئے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ ان کے حملوں سے خود کو محفوظ رکھ سکو۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے ہی حملے میں اصل دشمن کو پہچان لینے کی کوشش کرتے ہیں، پہچان لینے کے بعد پھر اسے دوسرا حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ کیا تم نے پہچان لیا ہے کہ آج تمہیں کون اغوا کرنا اور یرغمال بنانا چاہتا تھا؟ جی ہاں، ان تینوں میں سے جس نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھا تھا وہ تمہاری ملٹری انٹیلیجنس کا اسسٹنٹ چیف یعنی تمہارا خاص ماتحت ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میرا ماتحت ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ جب یہ خوش فہمی ہو کہ یوگا کے ماہر کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی لہریں نہیں پہنچ سکیں گی اور ہمیں سایہ بننے سے پہلے حراست میں لے لیا جائے گا اور ہماری گردن خرگوش کی طرح ایک ہی ہاتھ میں گرفت میں آ جائے گی، تو پھر خوش فہمی میں رہنے والے ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں جیسی میرے ساتھ کر چکے ہیں۔ اگر تم نے اس کے چور خیالات سے یہ معلوم کیا ہے تو اسے ضرور سزا دیں گے۔ مسٹر چیف، تم نے اور تینوں افواج کے سربراہوں نے اس ماتحت چیف کو استعمال کیا ہے۔ تم لوگوں کو خلائی زون سے لائے جانے والی کوئی چیز سیدھے راستے سے بھی مل سکتی تھی، مگر کیونکہ خود تم لوگ سیدھے نہیں ہو اس لیے یہ ٹیڑھا راستہ اختیار کیا گیا، ناکام ہو گئے۔ مسٹر پارس، تم خواہ مخواہ الزام دینے آئے ہو۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ تمہیں اغوا کرنے والوں کے پیچھے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تھا، جبکہ ہمارے پاس کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے۔ تمہارے ماتحت چیف کے چور خیالات نے بتایا ہے کہ امریکہ میں ریمی ریز نے خیال خوانی کرنے والے جوانوں کی ایک ٹی پی آرمی بنائی تھی۔ اس آرمی سے 3 جوان فرار ہو کر فرانس آ گئے ہیں اور اب انہیں حکومت فرانس نے گلے لگا لیا ہے۔ وہ تم لوگوں کی سرپرستی میں اس ملک کے 3 بڑے شہروں میں رپوش رہ کر شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک سب چپ رہے، پھر ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمارے ملک کا شمار بڑے ملکوں میں ہوتا ہے لیکن ایک چٹکی برابر اسرائیل میں خیال خوانی کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس نہیں تھے۔ تم سب ہمارے کہلاتے تھے لیکن اپنے رویے سے خود کو بیگانہ بنا لیا ہے۔ پارس نے کہا، جب سے تم نے خارجہ پالیسی تبدیل کی ہے اور کئی اسلامی ممالک کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے رہے ہو، تب سے ہم نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہے۔ آج اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ذریعے تم لوگوں نے مجھ پر حملہ کرایا اور بابا صاحب کے ادارے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تمہارا اعلان جنگ خفیہ تھا، میں نے یہاں تم لوگوں کے درمیان آ کر اسے واضح کر دیا ہے۔ اب سوچو کہ تم اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کتنے مجبور ہیں۔ ہم تمہاری فوج کے درمیان ہیں لیکن ہمیں قیدی نہیں بنا سکو گے۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تم ہمارا راستہ نہیں روک سکو گے۔ پھر اس نے شہناز سے کہا، ہم یہاں سے جائیں گے، کوئی پیچھے سے گولی مار سکتا ہے۔ اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے میں ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ سب تھوڑی دیر تک خاموش رہے، اپنے اپنے طور پر سوچتے رہے۔ پھر ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم نے بڑی رازداری سے پارس کو یرغمال بنا کر خلائی زون کا سامان حاصل کرنا چاہا تھا، مگر ان لوگوں سے کوئی راز چھپا نہیں رہتا۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، امریکہ کے سینکڑوں ٹیلی پیتھی جاننے والے مات کھاتے رہے ہیں، ہمارے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے بابا صاحب کے ادارے کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان سے دشمنی ہمیں مہنگی پڑے گی۔ کیا ہم ان سے مروب ہو کر اس ادارے کے تابع دار بن جائیں؟ ہم ان سے برتر نہیں ہو سکتے لیکن کم تر بھی نہیں رہیں گے۔ ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ ابھی پارس اور اس کی وائف نے ہمارے درمیان نظروں سے اوجھل ہو کر ثابت کر دیا ہے کہ ہم ان کے سامنے بے بس اور مجبور ہیں۔ اعلیٰ افسر نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہا لیکن بے اختیار ریسیور کو واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ دوسرے افسر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں بابا صاحب کے ادارے میں جناب تبریزی سے صلح صفائی کی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے بے اختیار ریسیور رکھ دیا۔ ایک افسر نے کہا، ریسیور بے اختیار نہیں رکھا گیا ہے، اس وقت میرے دماغ میں ہمارے 3 خیال خوانی کرنے والوں میں سے ایک سلاٹر سول موجود ہے، اس نے تمہیں ریسیور رکھنے پر مجبور کیا ہے۔ اب یہ میری زبان سے بول رہا ہے۔ سلاٹر سول نے کہا، تمہارے آدمی پارس کو اغوا کرنے میں
میں ناکام رہے۔ میں نے کہا تھا مجھے چالاک اور تیز ترار لوگ دیے جائیں، لیکن انہوں نے اپنی حماقت سے پارس کی وائف کو سایہ بننے اور ان کے اندر آنے کا موقع دیا۔ تم جواب دو، اگر ان سے حماقت نہ ہوتی تو کیا پارس ابھی تک چوہے کی طرح ہمارے پنجرے میں نہ ہوتا؟ اس کا باپ بھی یہ نہ سمجھ پاتا کہ حکومت فرانس کے اکابرین نے اسے یرغمال بنایا ہے۔ ہم مانتے ہیں ہمارے آدمیوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ہماری دشمنی ظاہر ہو گئی ہے، اب ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ان سے صلح صفائی کی باتیں کریں۔ سلاٹر سول نے کہا یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی، فرانس دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ہے اور آپ ایک ادارے کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ ہتھیار نہیں اٹھا سکیں گے، ان سے صرف اس لیے صلح صفائی کی جائے گی کہ ہمارے سابقہ تعلقات بحال ہو سکیں، ورنہ خلائی زون سے لائی جانے والی چیزیں ہمارے دل و دماغ میں چبھ رہی ہیں، وہ غیر معمولی چیزیں ہمارے ملک میں ہیں لیکن ہماری تحویل میں نہیں ہیں، ہم انہیں کسی اور تدبیر سے حاصل کریں گے۔ تم بھی ترکیب سوچو، ہم بھی سوچتے ہیں، لیکن کامیابی حاصل کرنے تک ہمیں فرحاد اور اس کی فیملی سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ سلاٹر سول نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان سے سمجھوتا کریں، میں کوئی ترکیب سوچوں گا۔ اعلیٰ افسران نے فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کیا۔ انچارج نے کہا فرمائیے آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آرمی چیف ہوں اور جناب تبریزی سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوری، یہ ان کی عبادت کا وقت ہے، ایسے وقت میں ان فون کے تمام معاملات میں نپٹایا کرتا ہوں، آپ مدعا بیان کریں۔ ہماری انٹیلیجنس کے ایک ماتحت چیف سے بڑی غلطی ہو گئی، اس نے مسٹر پارس کو اغوا۔ انچارج نے بات کاٹ کر کہا ہمیں رپورٹ مل چکی ہے، اگر آپ کے ایک جونیئر افسر سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہے، ہم سب کو دل بڑا رکھنا چاہیے، کبھی پارس سے بھی کوئی غلطی ہوگی تو امید ہے آپ نظر انداز کر دیں گے۔ اس نے چونک کر پوچھا جی کیا مطلب ہے؟ کیا مسٹر پارس انتقاماً کچھ کرنے والے ہیں؟ جب کوئی شکایت ہوگی تو کچھ کیا جائے گا، ابھی آپ صفائی پیش کر رہے ہیں، ہمارا دل صاف ہو گیا ہے، میں نے تو ایک عام سی بات کہہ دی، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لہذا ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی ایک بات کے پیچھے دوسری بات چھپی ہوئی ہے، آپ بتا دیں کہ جناب تبریزی عبادت سے کب فارغ ہوں گے؟ میں اس وقت ان سے گفتگو کروں گا، وہ بعض اوقات کئی دنوں، کئی ہفتوں اور کئی مہینوں تک عبادت کرنے میں مصروف رہتے ہیں، ان دنوں وہ ادارے کے خاص لوگوں سے کوئی ضروری بات کر لیا کرتے ہیں، ادارے کے باہر کوئی رابطہ نہیں رکھتے، جب وہ عبادت سے فارغ ہوں گے تو میں آپ کا ذکر کروں گا، پھر وہ چاہیں گے تو خود ہی آپ سے رابطہ کریں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ اعلیٰ افسر نے ریسیور رکھ کر اپنے ساتھی افسروں سے کہا جناب تبریزی طویل عبادت میں مصروف ہیں، انچارج بڑی رومانی باتیں کر رہا تھا، وہ بڑی فراخ دلی ظاہر کر رہا تھا لیکن اس کا انداز دوستانہ نہیں تھا۔ دوسرے افسر نے کہا ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بابا صاحب کا ادارہ اب ہم سے مخلص نہیں رہے گا، وہ ہمارے ملک میں اس طرح رہے گا جیسے ہم نے آستین میں سانپ پال رکھا ہو۔ انٹیلیجنس کے چیف نے کہا میں بڑے دیر سے سوچ رہا ہوں کہ ٹیلی پیتھی کے میدان میں ہمیں امریکہ، اسرائیل اور دیوی سے مدد حاصل کرنی چاہیے، ان سب کا تعاون آسانی سے حاصل ہوگا کیونکہ وہ سب ہی بابا صاحب کے ادارے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ سب نے تائید کی، یہ اہم نکتہ تھا، امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ حکومت فرانس سے شکایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ اپنے ملک میں انتہا پسند مسلمانوں کو ایسا مضبوط ادارہ قائم رکھنے کی اجازت دے کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اور اب یہ بات سامنے آ رہی تھی، یہ صورتحال دیکھ کر غیر مسلم جماعتیں یکجا اور متحد ہو رہی تھیں، اس لیے فرانس کے اکابرین کو یقین تھا کہ دیوی امریکہ اور اسرائیل ضرور ان سے تعاون کریں گے۔ فرانس کی وزارت خارجہ سفارتی سطح پر امریکہ اور اسرائیل سے گفتگو کرنے لگی، جب گفتگو خاطر خواہ آگے بڑھنے لگی تو تینوں ممالک کے اہم اکابرین سوئٹزرلینڈ میں خفیہ اجلاس کے لیے جمع ہو گئے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اس اجلاس میں بابا صاحب کے ادارے میں خود غرضی اور حکومت فرانس کی غداری کے الزامات لگائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا برسوں پہلے جب فرحاد صاحب اولاد نہیں تھا، وہ اور سونیا بابا صاحب کے ادارے میں پہلی بار داخل ہو رہے تھے، تب ہی ہمارے سابقہ حکمرانوں نے فرانس کے سابقہ حکام سے کہا تھا وہ اپنے ملک میں بابا صاحب کے ادارے کو نہیں بلکہ ایک آتش فشاں کو بننے اور اسلامی لاوا پکنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ آج ہمارے سابقہ حکمرانوں کی پیش گوئی درست ہو رہی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں ہمارے
ہمارے سابقہ حکمرانوں اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اب ان غلطیوں پر سر پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہمیں ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور منتشر رہے تو ہمیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ پارس کے خلائی زون سے آنے کے بعد بابا صاحب کا ادارہ اس دنیا کی بہت بڑی سپر طاقت بن چکا ہے، ہم ایک دوسرے سے دور رہ کر اس طاقت کو کچل نہیں سکیں گے۔ ایک اسرائیلی وزیر نے کہا، ہمیں اندازہ ہے کہ پارس خلائی زون سے نئی حیرت انگیز ٹیکنالوجی اور عجیب و غریب طبی اور سائنسی فارمولے لے کر آیا ہوگا، آئندہ چند ماہ میں نہ جانے اس ادارے کے لوگ کیسی کیسی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ فی الحال ان کے پاس سایہ بنانے والی جو گولیاں ہیں، ان کے باعث ہم ان سے کم تر ہو گئے ہیں، اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سے کھل کر جنگ کریں۔ ان کے علاوہ سایہ بنانے والی گولیاں دیوی کہلانے والی 2 عورتوں کے پاس ہیں، ایک دیوی سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہمیں اپنے متحدہ محاذ میں اس دیوی کو شامل کرنا چاہیے، وہ سایہ بن کر ہمارے بہت سے مسائل حل کرتی رہے گی۔ ایک خالی کرسی پر سے آواز آئی، تم لوگوں نے دیوی کو یاد کیا اور دیوی حاضر ہو گئی۔ ان سب نے چونک کر دیکھا، ان کے قریب ایک خالی کرسی پر ایک حسین عورت نمودار ہو گئی تھی، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، میں وہ اصلی دیوی ہوں جسے امریکی اور اسرائیلی اکابرین نقلی اور فراڈ سمجھ رہے ہیں، اور جو فراڈ ہے وہ بڑی چال بازی سے اصل بن کر ان اکابرین کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے ان کے خلاف زہر اگلتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ میں ان اکابرین کو اپنے اصلی ہونے کا یقین نہیں دلا سکتی۔ پھر اس نے فرانس کے وزیر خارجہ سے کہا، اس فراڈ دیوی کو اس خفیہ اجلاس کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتی ہے کہ حکومت فرانس کو سایہ بننے والی دیوی کے تعاون کی ضرورت ہے، اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ میری جگہ دیوی بن کر چلی آتی۔ امریکی وزیر خارجہ کے سیکرٹری نے کہا، اس دیوی نے تمہارے مقابلے میں ہمیں زیادہ تحفظ دیا ہے، زیادہ فائدے پہنچائے ہیں، اس لیے وہ اصلی ہو یا نہ ہو ہمارے لیے واقعی مہربان دیوی ہے۔ اس مہربان دیوی کی اصلیت جب سامنے آئے گی تو اپنا سر پیٹ کر ماتم کرو گے۔ میں پیش گوئی کرتی ہوں کہ اس دیوی کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے، اس نے سایہ بننے والی گولیاں اسی ادارے سے حاصل کی ہیں، کیونکہ ایسی گولیاں صرف اسی ادارے میں ہیں۔ تو پھر تم نے کہاں سے گولیاں حاصل کی ہیں؟ میں ایسی گولیاں خلائی زون سے لائی ہوں، اس کے علاوہ میں نے ایک ایسی صلاحیت حاصل کی ہے جیسے بابا صاحب کے ادارے والے کبھی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ صلاحیت اس فراڈ دیوی کے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ گئی، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک کیپسول نکالا، پھر اسے منہ میں رکھتے ہی فرش سے بلند ہو گئی۔ سب بھی حیرانی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ فرش اور چھت کے درمیان ادھر سے ادھر پرواز کر رہی تھی، پھر دروازہ کھول کر تیزی سے پرواز کرتی ہوئی دور چلی گئی۔ اس کے بعد کمرے میں واپس آ کر فرش پر کھڑی ہو گئی، منہ سے کیپسول نکال کر مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ چند ثانیوں میں ہوا تھا، ان سب دیکھنے والوں کو خواب سا لگا تھا، وہ آ کر بیٹھ گئی تھی، باقی سب کھڑے ہی رہ گئے تھے، بیٹھنا بھول گئے تھے۔ وہ بولی، میں ابھی دروازے سے باہر 2 کلومیٹر دور گئی تھی، صرف 30 سیکنڈ میں واپس آ گئی ہوں، یوں میری پرواز کی تیز رفتاری کا اندازہ کر سکتے ہو، پلیز سیٹ ڈاؤن۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میں تم پر اندھا اعتماد کرتا ہوں، تم ہی اصلی دیوی ہو، میں تم سے ہر مناسب شرط پر دوستی کروں گا اور تمہارا تعاون حاصل کروں گا، میں فرانس میں رہوں گی اور دل و جان سے دوستی کروں گی، تمہارے ملک کو کبھی بابا صاحب کے ادارے سے کم تر نہیں ہونے دوں گی، تمہیں اس قدر فائدے حاصل ہوں گے جنہیں دیکھ کر امریکہ اور اسرائیل کے اکابرین کو میرے اصل ہونے کا یقین آ جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کے سیکرٹری نے کہا، تمہاری یہ بات معقول ہے کہ تم حکومت فرانس کو فائدے پہنچاؤ گی تو ہمیں تمہارے اصل ہونے کا یقین ہو جائے گا، ادھر چند ماہ تک ہم اسے مزید آزمائیں گے، جس نے ٹرانسفارمر مشین تم سے چھین کر ہمارے حوالے کی تھی، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ مجھ سے کوئی چیز چھین سکے، اپنے فوجی افسران سے پوچھو، میں نے خود وہ مشین واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں واپس کرتی اس نے میری لا علمی میں دشمنی سے میرے 3 روبوٹس اڑا دیے اور مشین تمہارے فوجیوں کے حوالے کر کے خود کو
دوست ثابت کر کے مجھے دشمن ثابت کر دیا۔ میں اپنی سادگی اور شرافت سے دھوکہ کھا گئی، آئندہ میں شرافت کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ ان کے درمیان بڑی دیر تک اہم معاملات پر گفتگو ہوتی رہی، پھر وہ ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ دیوی نے فرانسیسی وزیر خارجہ سے کہا، میں فرانس میں تم سے ملاقات کروں گی، تم وہاں پہنچتے ہی ایسے جوانوں کو یکجا کرو جو ذہین اور یوگا کے ماہر ہوں۔ وہ دیوی کی ڈمی شیتارا ون تھی جو دیوی کے ساتھ خلائی زون کی طرف گئی تھی۔ اس نے دوسری شام فرانس کے شہر پیرس میں وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اس وزیر نے ایسے 25 جوان یکجا کیے تھے جو تعلیم یافتہ، ذہین، صحت مند اور یوگا کے ماہر تھے۔ ڈمی شیتارا ون نے وزیر خارجہ پر تنظیمی عمل کر کے اس کا دماغ لاک کیا، پھر اسے رازداری سے یہ بتایا کہ جب وہ 25 جوان امریکہ پہنچا دیے جائیں گے تو ہر رات 2 جوانوں کو سایہ بنا کر جزیرے میں لے جائے گی، پھر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے انہیں ٹیلی پیتھی سکھائے گی۔ اس طرح 2 ہفتوں میں حکومت فرانس کے پاس اپنے فرانسیسی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں گے، پھر انہیں کسی دوسرے ملک اور قوم پر بھروسہ نہیں کرنا پڑے گا۔ سایہ بنا کر ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی سکھانے کی تدبیر اتنی عمدہ تھی کہ وزیر خارجہ نے خوش ہو کر ڈمی شیتارا کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے، پھر ہاتھ کو چوم کر کہا، تم تعاون نہیں کر رہی ہو بلکہ بہت بڑا احسان کر رہی ہو۔ تم نے پہلے ہی دن ثابت کر دیا ہے کہ تم پوری سچائی سے دوستی کر رہی ہو۔ وہ بولی، اگر تمہارے ملک میں میرا وہی مقام ہوگا جو بابا صاحب کے ادارے میں فرہاد کا ہے تو میں فرانس کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنا دوں گی۔ وزیر خارجہ نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ دیوی کے پاس امریکہ آ گئی تاکہ اس کی مدد سے فرانس کے 25 جوانوں کو ٹیلی پیتھی سکھائی جا سکے۔ دیوی کو پربا سے عارضی طور پر شکست ہوئی تھی، لیکن اب وہ فرانس کی دوستی کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو متاثر کرنے اور اپنی طرف مائل کرنے والی تھی۔ وہ مطمئن تھی کامیابیاں اس کے قدم چومنے والی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ اس کی الماری کے اندر جو سیف ہے اس میں سے فلائنگ کیپسول والا فارمولا کیسے غائب ہو گیا ہے۔ خیال تھا فراڈ دیوی نے ایسا کیا ہے، لیکن وہاں گولیاں اور کیپسول جوں کہ تم موجود تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ فارمولا چرانے والی فلائنگ کیپسول چرا کر کیوں نہیں لے گئی۔ فلائنگ کیپسول کا فارمولا وہ زون 3 سے چرا کر لائی تھی، کیونکہ منکی ماسٹر نے اسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ نہایت اہم تھا۔ اعلیٰ بی بی کیپسول چرا کر لے گئی تھی، لیکن ہزاروں کیپسول میں سے چند مٹھیاں بھر کر لے گئی تھی، اس لیے کمی کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دیوی کی سمجھ کے مطابق کوئی چور تھا تو کیپسول اور گولیوں کے پورے ڈبے اٹھا کر لے جاتا۔ اس کا خیال تھا کہ فراڈ دیوی اس فارمولے کو چرانے کے بعد اس پر اپنی برتری ظاہر کرے گی، لیکن اس دیوی کی طرف سے خاموشی تھی۔ اس فارمولے کی دوسری کاپی اس کے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان کے پاس ہندوستان میں تھی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ماتحت کو حکم دیا تھا کہ مکمل فارمولا فیکس کرے، اور اس نے 2 گھنٹے کے اندر فیکس کے ذریعے مکمل فارمولے کی دوسری کاپی پہنچا دی تھی۔ دیوی فارمولے سے محروم نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بات دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی کہ وہ غیر معمولی فارمولا کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے اور اب اس کا محل نما بنگلہ محفوظ نہیں ہے۔ اس نے اسی دن وہ بنگلہ چھوڑ دیا تھا اور دوسری جگہ رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ 2 ہفتوں تک اپنی ڈمی اور فرانس کے 25 جوانوں کے ساتھ مصروف رہی۔ ہر رات وہ 2 جوانوں کو ایک ذرہ برابر گولی کھلا کر سایہ بناتی تھی، انہیں جزیرے میں پہنچاتی تھی۔ مشین کے آس پاس جو پہرے دار ہوتے تھے ان کے دماغوں پر آتما شکتی کے ذریعے حاوی رہتی تھی۔ اپنی ڈمی اور دوسرے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی مدد سے ہر رات 2 جوانوں کو مشین سے گزارتی رہتی تھی۔ یہ کام اس نے اتنی رازداری سے کیا کہ امریکی فوجیوں مائک ہرارے اور پربھا رانی کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا۔ پربھا سے ایک بار شکست کھانے کے بعد دیوی نے یہ پہلی بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 25 ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان فرانس پہنچ گئے۔ دیوی نے دوسرا اہم کام یہ کیا کہ فرانسیسی حکام اور اعلیٰ فوجی افسران پر تنظیمی عمل کر کے ان کے دماغوں کو لاک کر دیا۔ دیوی اس کی ڈمی 1 اور ڈمی 2 صبح و شام فرانس کے ان تمام اکابرین کے دماغوں کو لاک کرتے تھے جو حکومت کے مختلف شعبوں میں اہم فرائض ادا کرتے رہے تھے۔ اس طرح دیوی فرانس میں اپنے آس پاس فولادی دیواریں اٹھا رہی تھی۔ کوئی مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والا فرانس کے حکام، فوجی افسران اور دوسرے کسی راستے سے اس فولادی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جسے وہ تعمیر کر رہی تھی۔ اس دنیا میں
بہت سی جنگیں لڑی گئی، لاٹھیوں سے، تلواروں سے، توپوں سے، بندوقوں سے اور ایٹم بموں سے، مگر آئندہ غیر معمولی صلاحیتوں اور عجیب و غریب حربوں سے جنگ لڑنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ بھارتی حکمرانوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پریشانیوں کا سبب ان کے اپنے ہی بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان تھے۔ جتنے بڑے بڑے منسٹر تھے وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، کیا آپ کے دماغ میں کوئی بولتا ہے؟ جی ہاں کہتا ہے، وہ دشمن نہیں دوست ہے، دیش بھکت ہے۔ ایک اور منسٹر نے کہا، کیا میرے بھی دماغ میں کوئی بولتی ہے کہ بھارت کی جوان نسل اپنے ساتھ صرف ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ہی نہیں بلکہ ایسی حیرت انگیز صلاحیتوں سے لیس ہو کر میدان عمل میں آ رہی ہے جن کے سامنے بڑے سے بڑے ملک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے دماغ میں بھی کوئی بولتی ہے، ہم سیاست دانوں کو خود غرضی اور مکاری بھول کر دیش کی بھلائی اور جنتا کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ میرے اندر جو بولتا ہے وہ دہلی میں رہتا ہے اور میرے اندر بولنے والا ممبئی میں ہے۔ پتہ نہیں کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان ہیں، مجھ سے بولنے والا کہتا ہے کہ وہ مدارس میں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے اچانک ہمارے دیش میں کیسے پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ تمام منسٹر اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے دہلی کے گورنر ہاؤس میں جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت ڈمی شیتارا ٹو کلپنا نے ایک خاتون منسٹر کی زبان سے کہا، بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے رفتہ رفتہ پیدا ہوئے ہیں لیکن ایک ساتھ اچانک ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں دیوی بول رہی ہوں، کیا تم سب ٹیلی پیتھی جاننے والی دیوی کو بھول چکے ہو؟ ایک منسٹر نے کہا، ہم نہیں بھولے، دیوی کئی بار دیش بھکتی کا دعویٰ کیا لیکن دیش کے لیے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ دوسرے نے پوچھا، کیا تم وہی دیوی ہو؟ کیا تم ہی ہمارے منسٹر کی زبان سے بول رہی ہو؟ ہاں بول رہی ہوں، اسے اپنے گھر کی دیواروں پر لکھ لو کہ میں اپنے دیش کو سپر پاور بنانے کے لیے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج کے ساتھ آئی ہوں۔ تمہارے جیسے اونچی کرسیوں پر بیٹھنے والے سیاست دانوں کو چیتاونی دیتی ہوں کہ جو دیش بھکت نہیں ہوگا، خود غرضی لالچ کو چھوڑ کر ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ہم اسے راجنیتی کی کرسی سے نیچے گرا دیں گے۔ ایک منسٹر نے کہا، دیوی جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے منصوبہ کے مطابق بھارت کو سپر پاور بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیا تم دیش کی سیوا کرنے کی قیمت چاہتے ہو؟ صاحب بھی مال دولت چاہتے ہیں، آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سارے جہان کی دولت حاصل کر لیتی ہیں۔ دولت کے بغیر نہ آپ کی ٹیلی پیتھی جاننے والی فوج رہ سکتی ہے اور نہ آپ سوکھی روٹی کھا کر اور چارپائی پر سو کر دیش کی سیوا کرنے آئی ہیں۔ ہم دیش کے لیے جان دیں گے لیکن دولت اتنی ہی لیں گے جتنی آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس دنیا کے تمام بینکوں کی ایک چابی ہے اور وہ ہے ٹیلی پیتھی۔ دوسرے منسٹر نے کہا، آپ ہمارے لیے انصاف کی دیوی بن جائیں، جیسے آپ جی رہی ہیں اسی طرح ہمیں بھی جینے دیں، پھر ہم دیش اور جنتا کو نہیں لوٹیں گے، ہمارے لیے ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کی راہیں ہموار کر دیں۔ ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی اپنے دیش کے خزانے سے ایک پیسہ بھی نہیں لے گا، تم سب کے غیر ملکی اکاؤنٹ میں ڈالر اور پاؤنڈ جمع ہوتے رہیں گے، تمہیں اتنی دولت ملتی رہے گی جتنی تم نے اپنے دیش سے حاصل نہیں کی ہوگی۔ اب جاؤ اور اپنے فرائض انجام دو، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے جنتا کے دماغوں میں یہ نقش کر دو کہ دیوی اور تمام بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے نجات دہندہ بن کر آئے ہیں اور بھارت دیش کو جلد ہی دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنانے والے ہیں۔ سیاست میں کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ ڈمی ٹو نے بھی یہی کیا، ڈالر اور پاؤنڈ کے عوض تمام برسرے اقتدار سیاست دانوں کو خرید لیا۔ دیوی شیتارا نے خوب سوچ سمجھ کر کلپنا بھارتی کو اپنی ڈمی ٹو بنایا تھا۔ کلپنا بھارتی نے سیاسیات میں ایم اے کیا تھا، اپنے ڈاکٹر باپ سے علم نفسیات کو سمجھا تھا، وہ ذہین اور حاضر دماغ تھی، بڑی معاملہ فہمی سے کسی بھی مسئلے کو سلجھاتی تھی، پھر سونے پر سہاگا یہ کہ بڑے ہی منفرد حسن کی مالک تھی۔ یہ اجنتائی چہرہ بڑا جاذب نظر تھا، اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے چندر گپت موریہ کے زمانے کی حسینہ اجنتا کے غار سے نکل کر نگاہوں کے سامنے آ گئی ہو۔ وہ شاہی محل جیسی وسیع و عریض کوٹھی میں ایک راجکماری کی طرح رہنے لگی تھی۔ اس کا باڈی گارڈ ایک خیال خوانی کرنے والا ماتحت تھا، اس کے علاوہ اور کئی مسلح گارڈز کوٹھی کے باہر مستعد رہتے تھے۔ وہ شام سے آدھی رات تک بڑے بڑے سرمایہ داروں اور سیاست دانوں کے کلبوں میں وقت گزارتی تھی، باقی وقت خیال خوانی کرتی تھی اور
سو جاتی تھی۔ ان دنوں اس کی توجہ ان ڈاکٹروں اور سائنسدانوں پر تھی جو سایہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول تیار کرنے میں مصروف تھے۔ 3 بھارتی خیال خوانی کرنے والے جوان ان ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کو سحر زدہ کر چکے تھے اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے رہے تھے۔ کلپنا بھارتی خیال خوانی کے ذریعے ان سب کی نگرانی کرتی رہتی تھی۔ گورنر ہاؤس میں جشن آزادی بڑی دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ کلپنا بھارتی دہلی میں رہائش اختیار کرنے کے بعد پہلی بار گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں شریک ہوئی تھی۔ وہاں بڑے بڑے ارب پتی، صنعت کار اور وہ راجے مہاراجے آئے ہوئے تھے جو راج پاٹ ختم ہونے کے بعد بھارتی سیاست کے ٹھیکیدار بن گئے تھے اور اپنے وسیع ذرائع اور امریکہ اور روس تک اثر رسوخ رکھنے کے باعث ملکی سیاست کا رخ بدلتے رہتے تھے۔ ایسے لوگ حسن و شباب کے رسیا ہوتے ہیں، جوان ہوں یا بوڑھے، وہ حسین ترین عورتوں کو جیت لینے کی ضد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شرط لگاتے ہیں کہ جو مطلوبہ حسینہ کو جیت لے گا اسے تمام سرمایہ دار مل کر لاکھوں روپے دیں گے، اگر ہار جائے گا تو اسے لاکھوں روپے ہارنے ہوں گے۔ ایسے دل پھینک اور دولت پھینک رئیسوں نے جب کلپنا بھارتی کے حسن و شباب کو دیکھا تو آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ ہوش اڑانے والی حسینہ بڑی ترا دار، بڑی بے نیاز اور بڑی مغرور نظر آ رہی تھی۔ صرف گورنر اور منسٹر سے گفتگو کر رہی تھی اور وہ گورنر اور منسٹر وغیرہ اسے دیوی شیتارا کی حیثیت سے جانتے تھے، دوسروں کو یہ بتا رہے تھے کہ اس کا نام کلپنا بھارتی ہے، ایک ارب پتی باپ کی بیٹی ہے، حال ہی میں یورپ سے آئی ہے۔ اس کے اطراف جوان اور بوڑھے پروانے چکر کاٹنے لگے، اس سے متعارف ہونے کے لیے منسٹروں کا سہارا لینے لگے۔ ایک بوڑھے ارب پتی نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، لیکن مجھے بوڑھوں سے مل کر خوشی نہیں ہوتی، میں نے اسی لیے دستانے پہن رکھے ہیں تاکہ مصافحہ کرتے وقت ہاتھ جراثیم سے محفوظ رہیں۔ ایک نوجوان نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے وہی رسمی الفاظ ادا کیے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بولی، کیا میں دیوالی کا تہوار ہوں؟ کیا میرے بدن سے پھلجھڑیاں چھوٹ رہی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں؟ مس بھارتی، اونچی اور مہذب سوسائٹی میں رسمی طور پر کہنا چاہیے کہ آپ کو بھی مجھ سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ مہذب سوسائٹی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، مجھے خوشی ہوگی تو خوشی کا اظہار کروں گی۔ میں ارب پتی باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے قدموں تلے سونے کا فرش بچھا سکتا ہوں۔ آپ بتائیں آپ کی خوشی کتنی مہنگی ہے، میں وہ مہنگی قیمت ادا کروں گا۔ میری خوشی مہنگی نہیں، بہت سستی ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے اپنے کپڑے اتارو اور ننگے ہو کر رقص کرو، میں اپنا دل ابھی تمہیں دوں گی۔ میں آپ کا دل جیتنے کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں، مگر یہ کپڑے اتارنے والی بات۔ اس کے بولنے کے دوران کلپنا بھارتی نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ جوش میں آ کر سینہ ٹھونک کر بولا، میں آپ کی خاطر کپڑے اتار کر ابھی رقص کروں گا۔ وہ اپنے کپڑے اتارنے لگا، پہلے کوٹ، پھر نیکٹائی، پھر شرٹ، پھر پتلون کو اپنے جسم سے الگ کرنے لگا۔ عورتیں شرم سے چیخ کر منہ پھیر کر دور جانے لگیں۔ کئی مرد قریب آ کر اس جوان کو پکڑتے ہوئے بولے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مہذب سوسائٹی میں ننگے ہو رہے ہو؟